الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آسان اور ضرورت کی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں ان باتوں کو بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ لوگ جنہیں معلوم نہیں، یا وہ بچے جو جوان ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہے۔ یعنی آج میں فرائض غسل، فرائض وضو، شرائط نماز، فرائض نماز پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور اگر وقت بچا تو نماز اشراق کی فضیلت، نماز تہجد کی فضیلت اور نماز چاشت کی بھی فضیلت میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ہم سبوں کو ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو غسل کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں، ان میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کی جانکاری ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان باتوں کی معلومات نہیں ہیں۔ وہ جاتے ہی جیسے تیسے نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن کے راستے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ غسل ناپاک کپڑے میں نہیں کیا جاتا ہے۔ ناپاک کپڑے میں غسل نہیں کیا جاتا ہے، غسل پاک کپڑے میں کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے کہ جو کپڑا پہنا ہے اس کے علاوہ کوئی پاک صاف کپڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں پر ناپاکی لگی ہے پہلے اسے وہ دور کرے، دور کر کے صاف کر لے۔ جب وہ صاف ہو جائے تو پھر اسی کپڑے میں وہ غسل کرے۔ اور جسم کے جس حصے پر گندگی لگی ہو، غسل کرنے سے پہلے اس سے حصے کو صاف کرنا چاہیے۔ غسل میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، صرف 3 باتیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے پورے حصے میں اور دانت کے تمام حصے میں پانی پہنچ جائے۔ ناک میں پانی اس طرح چڑھانا
کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ پائے۔ لہٰذا جب آپ نہانے جائیں تو پہلے ناپاکی کو دور کرے، اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کرے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح غسل سے پہلے بھی وضو کر لیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ فرائض کی بھی ادائیگی ہو جائے گی اور سنت کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ فرض پر عمل کرنے کا بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کا بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ ان باتوں کا خیال رکھیں اور یہ بھی جان لیں کہ کھلے میں جب آپ نہائیں تو جسم کا یہ حصہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصہ کو چھپانا فرض ہے۔ اگر اس سے چھوٹا کپڑا پہن کر آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ آپ حرام کر رہے ہیں، کیونکہ گھٹنا ناف سے لے کر گھٹنا تک کا یہ حصہ چھپانا فرض ہے اور اس کا کھولنا حرام ہے۔ لہٰذا جب آپ کھلے میں غسل کر رہے ہوں تو اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ اتنا چھوٹا کپڑا نہ پہنیں جس سے آپ کا گھٹنا کھل جائے اور آپ سے فرض کی ادائیگی میں چھوٹ ہو جائے، یعنی فرض کی ادائیگی آپ سے نہ ہو پائے۔ لہٰذا فرض کو آپ ادا کیا کریں۔ اگر آپ غسل خانہ وغیرہ میں نہا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہے نہائے، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، لیکن کھلے میں نہا رہے ہیں تو فرض کی آپ ادائیگی ضرور کیا کریں۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، گوبر لگ جائے، جانوروں کا لید لگ جائے تو ہم ناپاک ہو گئے، ہم پر غسل فرض ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لگنے کے بعد کپڑے کو، اور اگر جسم پر لگا ہے تو جسم کے اس حصے کو اور کپڑے کے اس حصے کو دھونے سے کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ غسل صرف 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے، جس میں سے 3 مرد کے لیے ہیں اور 5 عورتوں کے لیے۔ یعنی مرد کے لیے 3 ہی ایسے اسباب آتے ہیں جن کے ہونے سے غسل فرض ہو جایا کرتا ہے، اور عورت کے لیے 5 ایسے اسباب آتے ہیں جن کے ہونے سے غسل ان پر فرض ہو جایا کرتا ہے۔ پردے میں آپ یوں سمجھیں کہ منی اگر شہوت کے ساتھ خروج ہو رہا ہے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سوتے میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جمع کرتے ہیں تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، عورتوں پر بھی مرد پر بھی۔ 2 چیزیں اس میں اور زائد ہے عورتوں کے لیے، حیض و نفاس سے فارغ ہوئی تو ان پر غسل فرض ہو گیا۔ مرد کے لیے صرف 3 اسباب ہیں، ان کے ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور عورت کے لیے 5۔ جب یہ اسباب پیش ہو تب غسل فرض ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو میں صرف اور صرف 4 باتیں فرض ہیں۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو سنو، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو سنو، سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ بال نکلنے کی جگہ سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی
لو تک، یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس میں اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ کو دھوئیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئیں، سر کا مسح کریں اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ یہ صرف 4 باتیں وضو میں فرض ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، پھر گٹوں تک ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم سنت طریقے پر عمل کریں تاکہ فرائض کی بھی ادائیگی ہو جائے، سنت کی بھی ادائیگی ہو جائے، ہمیں دونوں کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اگر مجبوری ہے، وقت کی کمی ہے، جیسے جنازہ وغیرہ میں ہوتا ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، بہت مختصر وقت ہے، تو ایسے وقت میں ہم صرف فرائض کی ادائیگی سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی وضو میں صرف فرائض کی ادائیگی کر لیں گے اور جنازے میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن صرف فرض پر ہمیشہ عمل نہیں کرنا چاہیے، سنت طریقے سے ہمیشہ ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ تیمم بھی ایک چیز ہے، مریضوں کے لیے ہے یا ان کے لیے ہیں جنہیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ کبھی کبھار تیمم کی ضرورت ٹھنڈک کے موسم میں مریض حضرات کو زیادہ پڑ جایا کرتی ہے۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ سنیں، تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ پہلی یہ کہ نیت کرنا، غسل کرنے کی بھی تیمم ہے اور وضو کرنے کی بھی تیمم ہے۔ آپ تیمم کس چیز کی کر رہے ہیں؟ وضو کے لیے تیمم کر رہے ہیں یا غسل کے لیے تیمم کر رہے ہیں؟ اس کی نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم وضو کے لیے کر رہے ہیں یا غسل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نیت کرنا اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ کو ملنا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ کو ملنا، یعنی دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کو ملنا، یہ تیمم میں فرض ہے۔ جب تک غسل بہتر نہیں ہوگا وضو بھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور جب یہ دونوں بہتر نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے غسل بہتر کیا کرے، پھر وضو بہتر کیا کرے، اور پھر نماز آئے بہترین طریقے سے ادا کیا کرے۔ نماز تہجد، یہ نماز سنت مؤکدہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہمارے نبی پر یہ نماز فرض تھی، ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بہت۔ نماز تہجد جو پڑھا کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے رب کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوا کرتی ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز تہجد پڑھنے سے بیماریوں سے شفا یابی حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا نماز تہجد پڑھا کرے، کم سے کم اس کی رکعت 2 ہے، 2 رکعت ہی صحیح، لیکن اسے پڑھا کرے۔ فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے تک آپ نماز تہجد کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نماز اشراق، نماز اشراق، یہ نماز فجر کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بھی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے، بلندی پر پہنچ جائے، یعنی
سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو شخص نماز اشراق کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، سورج طلوع ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، کم سے کم 2 رکعت اس کی نماز ہے، نماز اشراق، یہ بھی سنت نماز ہے۔ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ نماز اشراق کے پڑھنے سے، جو طریقہ میں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد وہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اور پھر سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، تو ایک روایت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی اللہ رب العزت ان کے تمامی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا نماز اشراق کی بھی پابندی کیا کرے۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اسی جگہ نہیں بیٹھتا ہے اور سورج نکلنے کے فوراً بعد نہیں پڑھتا ہے، کبھی بھی پڑھتا ہے، زوال سے پہلے پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے کام میں لگ گیا، زوال سے پہلے پڑھ لیا، تو اسے بھی اس کا فائدہ ضرور ملے گا، اسے بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن جو یہ خاص طریقہ سے جو پڑھے گا اسے خاص فائدہ ملے گا۔ نماز چاشت ہوتی ہے، نماز چاشت کی کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اس نماز کو بھی سورج نکلنے کے بعد پڑھا جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا آپ ان نمازوں کی بھی پابندی کیا کریں۔ لیکن یہ نمازیں وہی ادا کر سکتے ہیں جو فرض نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ جو فرض کو ہی نہیں پڑھیں گے وہ ان سنتوں کو کیسے پڑھیں گے؟ لہٰذا پہلے فرضوں کی ادائیگی کیا کرے، فرضوں کی ادائیگی کیا کرے، اس کے بعد ان سنتوں پر بھی آپ عمل کیا کریں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ نماز نہ پڑھیں گے تو پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ اس بات کو ذہن میں بسا سکتے ہیں۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیسے پہنچے، کن باتوں کی وجہ سے تم لوگ جہنم میں ڈالے گئے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ پہلی بات جو وہ لوگ کہیں گے وہ یہی کہیں گے، لم نکو من المصلین، کہ ہم لوگ دنیا میں تھے نا تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈالے گئے۔ آگے بھی یہ 2-3 باتیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم لوگ مساکین کو کھانا وغیرہ نہیں کھلایا کرتے تھے، اور بھی چند باتیں، لیکن پہلی بات جو ہے وہ نماز ہے۔ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ جب ہم دنیا میں تھے تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ لہٰذا نمازوں کی پابندی کیا کرے، لیکن اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں کہ اعمال صالح بھی اسی وقت آپ کو فائدہ پہنچائیں گے جب آپ کی نیت صاف ستھری ہوگی، نیت صاف ستھری ہوگی۔ اگر نیت میں خرابی ہے تو آپ کتنوں بڑا اعمال صالح کر لے، کتنوں بڑا نیک عمل کر لے، وہ اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قد افلح من تزکا، پہلے آپ اپنے جسم کو صاف کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو بھی صاف کرے۔ جب جسم بھی صاف ہو جائے، دل بھی مکمل طور پر صاف ستھرا ہو جائے، یعنی یہ ظاہر اور باطن دونوں صاف ستھرے ہو جائے، تب جا کر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تب اپنے رب کے نام کو آپ یاد کرے، ان کا ذکر کرے اور پھر نماز بھی پڑھے، تب جا کے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا ہم سب کو نیت کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری نیت میں بڑی بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم نمازوں کی آڑ میں بھی، نمازوں کے پیچھے بھی
بہت برائیاں کرتے ہیں، لہٰذا نماز کو ڈھال نہ بنائے، نماز کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے، تاکہ اللہ رب العزت جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسے قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔